أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج کا ہمارا ترجمہ کا سبق آیت نمبر 14 سے شروع ہونے والا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا سے کہ منافقین کی اس ٹولے کا ذکر ہے جب وہ دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے سامنے آ کر ایمان کے دعوے رچاتے ہیں، تو اللہ کریم نے ان کا خوب کر کے ایکشن لیا، اور ایکشن لینے کے لیے آپ حیران ہو جائیں گے کہ 4 انداز استعمال فرمائے ان چند آیات کے اندر۔ اتن آیات کے اندر یہ الفاظ کثیر کیوں ہیں ان کی جرح پر؟ وہ یہ ہے کہ اہل علم خصوصاً علم کلام کے لوگ یہ ایک اپنی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ ایک ہوتا ہے جب کوئی فاسد بات کرتا ہے، باطل فرقہ کوئی بھی اپنا فاسد خیال پیش کرتا ہے تو اس کو رد کرنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ فساد الوضع، کہ اس کا قیاس ہی باطل ہے، اس کا خیال ہی باطل ہے، اس کا نظریہ ہی باطل ہے، اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں، فساد الوضع۔ تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا وما ہم بمؤمنین۔ اور دوسرا ہوتا ہے القول بموجب العلہ، کہ چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، اگر اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح کہ تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تو پھر مومن تو فساد نہیں کرتا، تو پھر اگر کرنا بھی ہے تو ایمان لاتے بھی ہو تو فساد نہ کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو وہ فساد کا نام اصلاح رکھتے ہیں، القول بموجب العلہ سے رد کیا۔ اور تیسرا رد معارضہ کا ہوتا ہے۔ معارضہ یہ ہوتا ہے کہ جو خیال باطل وہ پیش کرتے ہیں اس خیال باطل کے مقابلے میں خیال صحیح کو لے کر آئیں۔ جب انہوں نے کہا کہ دھوکہ دینے کے لیے کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس خیال کو صحیح کرنے کے لیے فرمایا کہ اچھا مومنوں کی طرح ایمان لے آؤ، صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو اس کو کہتے ہیں معارضہ۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے مناقضہ۔ مناقضہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی خیال پیش کرتا ہے اپنا باطل نظریہ تو اس کی بات کو اسی کے الفاظ سے توڑنا۔ دیکھو یہ آج کے سبق میں ہے یہ چوتھی چیز مناقضہ، کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو قَالُوا آمَنَّا، یہاں تو آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، آمنا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے ٹھاکروں کے پاس، اپنے چیلوں اور اپنے شیطان سرداروں کے پاس چلے جاتے ہیں تو قالوا انا معکم، اب وہ ایمان والا دعویٰ کہاں گیا؟ اب یہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے جی، ہم تو ویسے ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کرنے کے لیے یہ دعوے کرتے ہیں۔ آمن، دیکھو مناقضہ، یعنی ان کی بات کو توڑ دیا۔ تم نے خود کہا تھا ہم ایمان لے کر آئے، اور ہم کہتے رہے کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو، تم تو شیطان ہو، تم تو منافق ہو۔ آج خود ان کی اپنی رپورٹ دکھا دی کہ دیکھو تم فلاں جگہ جب جاتے ہو تو کیا کہتے ہو کہ ہم تو مومن نہیں ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے ہم نے سچ کہا تھا فساد الوضع کے طور پر کہ تمہاری بنیادی باطل ہے، ما ہم بمؤمنین، تم مومن نہیں ہو۔
تو یہ چار طریقوں سے چونکہ رد کیا اللہ کریم نے ان کے خیال باطل کا، تو اس لیے یہ اتنے جملے زائد ہو گئے۔ البتہ وما ہم بمؤمنین، فساد الوضع جب پیش کیا پہلا جملہ ما ہم بمؤمنین، تو اس وقت اللہ کریم نے ان کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا کہ مومن کیوں نہیں، اور یہ کہتے کیوں ہیں، یہ دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں، پھر دھوکہ کیوں دیتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ دو آیتیں مزید اس کے ساتھ لگائی تھی ما ہم بمؤمنین کے ساتھ، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور جب دوسری چیز پیش کی کہ القول بموجب العلہ، تو اس کی بھی ساتھ سزا کا ذکر کیا، الا انہم هم المفسدون۔ جب تیسری چیز پیش کی معارضہ، تو اس کا بھی ساتھ سزا پیش کی، الا انہم هم السفہاء۔ اور جب چوتھی چیز پیش ہونے لگی ہے مناقضہ، تو اس کی سزا اب ذکر کی، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کو اسی مذاق کی سزا دے گا، اسی ہنسی کی سزا دے گا۔ عربی محاورہ کے طور پر اور علم التفسیر کے محاورہ کے طور پر جب افعال جوارح کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہو جائے تو معنی انجام والا مراد ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کے ساتھ ہنسی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی عزت ریزی ہو جاتی ہے، اس کو سزا مل جاتی ہے۔ تو اسی لیے معنی مبدا کا نہیں، معاد کا، یعنی آخری معنی مراد ہوگا کہ اللہ ان کو ہنسی کی سزا دے گا۔ جس طرح کسی کے ساتھ ہنسی کی جاتی ہے تو اس کی تذلیل ہوتی ہے نا، اللہ ان کو اسی طرح ذلیل کرے گا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی تصویر پیش کر دی کہ کیسے اللہ ان کے ساتھ ہنسی کی سزا دے گا، کہ اب ایک صورت یہ ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یہ ڈھیل دینا ہی ان کو سزا ہے۔ یعمہون کہ عقل کے اندھے ہیں، جس پر امتحان لمبا ہوتا جائے، جو اپنی شیطنت کو وسیع کرتا جائے، جو اپنی توہین اور بے عزتی کو اور زیادہ پھیلاتا جائے، تو یہی سزا ہوتی ہے نا۔ یہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون عقل کے اندھے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمیون اور ایک ہوتا ہے عمہن، ہاں کے ساتھ۔ عمیون عاما سے ہے، سم بکمن عمیون آگے آ رہا ہے، تو عمیون آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں، اور عمہن یعنی یا کی جگہ ہا ہو تو اس کو دل کے اندھے کو کہتے ہیں، یعنی یہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہیں، یعنی دل کے اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ دل کا جو اندھا ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ حق کو باطل اور باطل کو نعوذ باللہ حق کہہ رہا ہوتا ہے، ملا جلا دیتا ہے سب کچھ، تو یہی اللہ ان کو سزا دے گا۔ یعمہون عقل کے اندھے ہیں، جہاں کہنا تھا آمنا وہاں ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ایمان نہیں لائے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور جہاں اپنی اصلیت دکھانی تھی کہ ہم مومن نہیں ہیں جی ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وہاں آ کر کہتے ہیں آمنا، تو اس کا مطلب ہے ان کے دماغ الٹ چل رہے ہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ اب انہوں نے اس کے لیے پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم 2 اور اولئک الذین اشتروا یہ 3۔ یہ تیسرا جملہ اللہ یستہزئ بہم کی تصویر تو یہ ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اس دل کے اندھے ہونے کی تصویر اب کیا ہے، اس کے لیے اگلی آیت پیش کی کہ اس کی صورت یہ ہے کہ جب دل کا بندہ اندھا ہو جائے تو اس وقت حق اور باطل اس کے سامنے ایک چیز بن جاتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا یہی تو ہیں جنہوں نے پسند کر لیا، خرید لیا، پسند کر لیا، یعنی تجارت کے طور پر انہوں نے لے لیا ہے الضلالۃ گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے۔ اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، تو وہ کون سی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن کو چھوڑ کر گمراہی کو انہوں نے لیا ہے، یہی ان کا عقل کا اندھا ہونا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالھدی فما ربحت تجارتہم، ان کو ان کی تجارتوں نے کوئی نفع نہیں دیا۔ یہ ان کی جو تصویر دل کے اندھے ہونے کی ہے یہی تھی، لیکن ان کو بتا دو فما ربحت تجارتہم، تمہاری ان تجارتوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا جو دین اسلام کو بیچ رہے ہو تم اور باطل کو لے رہے ہو، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے دین کو خراب کر رہے ہو۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے یہ راہ پانے والے، یعنی اپنی اس تجارت جو انہوں نے اپنائی ہے، تجارت تو اس لیے کی ہے کہ بندہ کوئی راہ پا لے، نہیں، یہ راہ پانے والے نہیں، شروع ہی سے نہیں، جب سے یہ دعوے کرتے آ رہے ہیں نا، یہ شروع ہی سے راہ پانے والے نہیں ہیں۔ تو اب یہ منافقوں کا 4 طریقوں سے ایکشن لینے کے بعد اب ان کی 2 مثالیں پیش کی۔ بعض مفسرین پہلی مثال کفار کی، دوسری منافقوں کی بناتے ہیں، لیکن الفاظ کے جو قرب ہے ہم نے اسی کے مطابق چلتے ہوئے اس رائے کو راجح ہم بتا رہے ہیں کہ جس میں یہ دونوں مثالیں ان منافقوں کی ہے۔
مثلہم ان کی مثال یہ ہے کمثل الذی استوقد نارا، مثلا اس انوائرمنٹ کی مثال کی طرح، یعنی اس ماحول کی مثال کی طرح ہے، کمثل الذی استوقد نارا، جس طرح کہ ایک شخص نے جلایا ہو آگ کو، فلما اضاءت جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے، ما حولہ ان کے ارد گرد کو، اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم تو اللہ ان کی روشنی کو لے جائے، وترکہم فی ظلمات اور ان کو کئی اندھیروں میں اللہ چھوڑ دے، لا یبصرون کچھ نہیں ان کو نظر آ رہا۔ یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں، انہوں نے دین اسلام کی شمع روشن کی ہو، دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سارا روشن ہو چکا ہو، پھیل چکا ہو، لیکن یہ ساتھ بیٹھنے والا منافق یہ اندھا بن گیا ہے، آنکھیں ان کی نہیں ہے، ان کو نور اور روشنی نظر نہیں آ رہی، اور یہ اب ایسے اندھیروں میں پڑ گئے کہ آگ جلنے کے باوجود بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھو بنورہم اس کو مفرد بولا اور ظلمات کو جمع بولا، کیونکہ نور اسلام تو صرف ایک ہے اور ظلمات کفر بہت زیادہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، گناہ ہے، تو کئی ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ جو ہے نہیں دیکھتے تو بہرے بھی ہیں، یہ گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، سو یہ نہیں لوٹ سکتے۔ ان منافقوں کو صرف نظر کچھ نہیں آتا تو یہ سن سکتے ہو، بول سکتے ہو، کہا نہیں، ان کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ دین اسلام کے ساتھ دھوکہ کرنے کی سزا ان کو یہ ملی ہے کہ ان کی سرکشی اتنی بڑھ چکی ہے، حق کے راہ میں یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ اب راستہ دریافت کرنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے کسی سے سن کر راہ پا لیتا ہے، کہا یہ سن نہیں سکتے، یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اور کسی سے پوچھ کر بندہ راہ حاصل کر لیتا ہے تو کہا نہیں یہ گنگے بھی ہیں، اور خود دیکھ کر بندہ راہ حاصل کر لیتا ہے تو کہا نہیں عمیون یہ اندھے بھی ہیں۔ لہذا اب جس حالت میں یہ پہنچ چکے ہیں وہاں سے لوٹ کر یہ دین فطرت کی طرف نہیں آئیں گے۔ لا یرجعون کے لفظ سے اشارہ کیا کہ یہاں سے یہ گئے ہوئے ہیں، وہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ کیسے گئے ہوئے ہیں یہاں سے؟ کیونکہ ہر بچے کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، حدیث میں بھی آیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے تو ہر ایک کو اس زمین پر بھیجا ہے، اس کے اندر اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، آنکھیں، کان، ناک، سب کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے تو اس کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، بچہ ہے نا تو اس وقت وہ کفر نہیں کرتا، لیکن جب یہ بڑے ہوئے ہیں تو یہاں سے نکل کر فطرت سلیمہ سے نکل کر دوسری جگہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ اشارہ کر دیا یرجعون کے لفظ سے کہ یہاں پہلے موجود تھے، فطرت سلیمہ ان کے پاس تھی، لیکن فطرت سلیمہ کو رد کر کے شیطنت کے دلائل تو انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، حق کے راہ کے دلائل انہوں نے نہیں لیے۔ تو یہ پہلی مثال ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے ان کو نظر کیوں نہیں آتا دین اسلام۔ اور دوسری مثال کہ دین اسلام اپنے مفاد کی خاطر ان کو نظر آ جاتا ہے، یہ دوسری مثال اس چیز کی کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے سیبن ایک بارش ہو، اصحاب سیبن کا کہ جس طرح بارش والے لوگ ہوں، بارش آ رہی ہو آسمان سے، فیہ ظلمات، سما کا معنی بلندی، بلندی سے بارش آئی، فیہ ظلمات اس کے اندر کئی اندھیرے ہیں، یعنی رات کی بارش ہو فرض کرو تو اس میں رات کا اندھیرا ہے، پھر کالے سیاہ بادلوں کا اندھیرا ہے، وہاں پر جو ہے ہر طرف سے بالکل اندھیرا چھا گیا، نہ چاند کی روشنی ہے نہ سورج کی روشنی ہے، تو فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور کبھی کبھی بجلی بھی چمکتی ہے۔ تو اب یہاں پر بارش والوں کو چاہیے تو یہ ہے کہ ظلمات سے بچنے کے لیے کسی جگہ کا سہارا لیں جہاں سے ان کو اندھیرے نقصان نہ دیں، اور جہاں سے کڑک ان کو نقصان نہ دے، جہاں سے ان کو بجلی نقصان نہ دے، چاہیے تو یہ تھا۔ لیکن اب بارش میں بیٹھا بیٹھا باقی سامان حفاظت اکٹھا نہ کرے، بلکہ اتنا کرے کہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیں، مارے کڑک کے، من الصواعق مارے کڑک کے، حذر الموت موت کے ڈر سے، مارے کڑک کے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیں، اصابع
لفظ استعمال ہوا ہے. اصابع پوری انگلی کو کہتے ہیں، جبکہ انامل پوروں کو کہتے ہیں. اصابع انامل کی جگہ اصابع ارشاد فرمایا، یعنی پوری شدت سے زور سے جتنی انگلی ان کے کانوں میں جا سکتی ہے یہ ڈالتے ہیں. صرف کیا ہے جی، موت کے ڈر سے کانوں کو بچاتے ہیں. وہ بھائی سارے یہاں پر تو اندھیروں میں پورے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے، کہ کانوں پر ہاتھ رکھنے سے کیا بچ جاؤ گے. بجلی اور کڑک، صرف آواز نہیں سننا چاہتے ہو تم، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حفاظت کا سامان نہیں کر رہے، جو کڑک کے اندر اور جو اندھیروں کے اندر اور بارش کے اندر بیٹھے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اسی طرح اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، کہ یہ اللہ کے عذابوں کی گرفت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اب اپنی حفاظت کے لیے ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ راہ دریافت کرتے. اس دنیا کی ظلمات، دنیا کی کڑک، دنیا کی بجلیاں جو شیطان گرا رہا ہے لوگوں پر، ذریت آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اب چاہیے تو یہ ہے کہ ان کو روشنیوں کی طرف آنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جائیں. لیکن یہ ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے بس وقتی فائدے اور وقتی مفاد کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آواز سے تو بچ جائیں گے نا، کانوں میں انگلیاں دے دی. نہیں جی، نقصان تمہیں شدید ہوگا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب قریب ہے کہ بجلی ان کے اچک لے ان کی آنکھوں کو. کانوں میں تو انگلیاں دے رکھی ہیں تو آنکھوں کو کون بچائے گا؟ بجلی ان کی آنکھوں کو جو اچک لے، تو صرف یعنی ان کے بدن پر نہ پڑے بلکہ دور سے روشنی اتنی تیز ہو کہ آنکھوں کے اندھے ہو جائیں، تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن یہ ایسا مفاد پرست ہے منافق کہ کلما اضاء لهم مشوا فی، کہ جیسے ہی ان کو کوئی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں. جس طرح کہ وہ کہتے ہیں چلو اندھیرا بھی چلا گیا نا، برق روشنی آ گئی، بجلی چمکی، تو جس طرح بارش والے تھوڑا سا راہ پا لیتا ہے اور تو چل پڑتا ہے. حالانکہ اس کو جو ہے چاہیے کہ اس بجلی کے انتظار میں بیٹھا رہے گا تو یہ پتہ نہیں کتنے بار چمکے گی، کوئی پتہ نہیں. اور اسی طرح یہ بھی نہیں پتہ کہ چمک کر تیرے اوپر جو گر پڑے، اسی طرح یہ بھی کوئی پتہ نہیں چمک کر تیری آنکھوں کو اچک لے. ان کو چاہیے یہ تھا حفاظت کا سامان تلاش کر دے، لیکن نہ تلاش کیا انہوں نے. تو یہ منافق اسی طرح ہے، دین اسلام کی طرف آتا نہیں ہے، اپنی حفاظت کا سامان نہیں کرتا، اور جب کوئی روشنی دیکھتا ہے دین اسلام کی تو دین اسلام میں چلنے کی کوشش کرتا ہے. جی ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جی ہم بھی حاجی نمازی ہیں، جی ہمیں بھی فائدہ ہونا چاہیے، ہم بھی دین کی طرف رہنے والے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے، کیونکہ حفاظت کا سامان تو انہوں نے پہلے سے نہیں کیا تھا. کوئی بھی ان پر امتحان آ جاتا ہے، قاموا، تو جہاں کے رہ ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ آگے کے نہ پیچھے کے، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب بھی ان کو کہو نا دین کی طرف آؤ. اب بھی بظاہر جو تمہیں نقصان آ رہے ہیں، جو تم نے حرام اکٹھے کیے ہیں، اب ان کو ختم بھی تو ہونا ہے. لیکن جب ان کو اندھیرے آ جاتے ہیں تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس کا نقصان کو دنیاوی مفاد کے لیے چونکہ اسلام کو دیکھتے تھے نا، یہ دوسری مثال اس کی ہے. تو اب اللہ کریم نے اس دوسری مثال کی بھی سزا دی، دوسرا جملہ بول کر. پہلا جملہ واللہ محیط، اب دوسرا جملہ کیونکہ ان کے دو حالتیں ذکر ہوئی تھیں، ایک تو انہوں نے حفاظت نہیں کی تھی، اور دوسری کہ یہاں پر جب روشنی آتی ہے، فائدے ہوتے ہیں، مفاد پرستی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں. تو یہاں دوسرا جملہ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کی آنکھیں اور کان شروع ہی سے لے جاتا. اب آنکھیں اور کان تو ہیں نا منافقو تمہاری، اور تمہارے اوپر کوئی استاد ٹوٹ پڑے، کوئی آفت آئے تو اللہ تمہاری آنکھوں کو لے جائے. لیکن اگر اللہ چاہتا تو شروع ہی سے اللہ تمہاری آنکھیں اور کان لے جاتا. تو جب آنکھیں اور کان ہوتی نہ تو پھر کیا کرتے تم؟ اندھے بہرے گنگے پیدا ہوتے. تو جب اللہ نے تمہیں آنکھیں کان دی ہیں، سب کچھ عطا کر دیا ہے، کان موجود ہیں، حالانکہ یہاں زبان کا بھی ذکر ہوتا ہے کیونکہ پیچھے دو چیزیں تھیں، لیکن جب کان آ جائے تو زبان خود بخود بولنے لگ جاتی ہے، کیونکہ سن کر بندہ سیکھ لیتا ہے، اور جو بہرا ہو تو وہ گنگا بھی ہوتا ہے. تو لذهب بسمعهم وابصارهم، کان آنکھ تمہاری پیدا ہو چکی ہے، اور اسی طرح زبان بھی تمہیں اللہ نے دے لی ہے. تو اب چاہیے تو یہ کہا کہ حق کو سنتے، دیکھتے، بولتے، تلاش کرتے. لیکن انہوں نے ان چیزوں کا کوئی شکرانہ ادا نہ کیا. صرف اللہ ان کی آنکھیں اور کان لے جانے پر قادر نہیں، صرف اللہ کو صرف یہی طاقت نہیں، بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. اب بھی اللہ تمہیں پکڑنا چاہے تو
پکڑ سکتا ہے۔ یہ ایک آسان سا ترجمہ اور آسان انداز میں حل کیا کہ یہ منافقوں کی جب جماعت آئی نا، چونکہ یہ دین کے اندر بڑے ٹھیکیدار بن کر پیش ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کا خوب کر کے ایکشن لیا۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔